ربك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے. سورہ بقرہ مدنیہ ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، لیکن ایک آیت نمبر 281 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت مبارکہ حج کے موقع پر مکہ شریف کے اندر نازل ہوئی. آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا ہر حرف دوسرے حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذال جو ہے الف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، الف لام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لام کاف کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سارا قرآن ہم جوڑ کر پڑھتے ہیں. ذالک الکتاب پڑھ دیا، ایسے نہیں پڑھیں گے ذال الف لام کاف تا با، ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ذالک الکتاب. لیکن 114 صورتوں میں سے 19 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا میں جو حروف ہیں وہ جوڑ کر نہیں پڑھے جاتے، توڑ کر پڑھے جاتے ہیں، الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں. جس طرح کہ الف لام میم. بعض جگہ انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات. کچھ صورتوں کی ابتدا میں صرف ایک حرف ہے، نون ایک ہی حرف ہے، کسی جگہ 2 حرف ہیں، تا ہا یہ 2 حرف ہیں، کسی صورت کی ابتدا میں 3 حرف ہیں، الف لام میم. اور کسی صورت کی ابتدا میں 4 حرف ہیں، الف لام میم را. اور کسی جگہ 5 حرف ہیں، کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حرف بھی ہیں. انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات، کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں. ان کا معنی کیا ہے؟ کئی مفسرین نے بڑا زور لگایا، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے. سچی بات یہ ہے، یہ حروف اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے درمیان راز ہیں. ان کا مطلب صرف اللہ جانتا ہے، یا اللہ کی عطا سے اس کا محبوب علیہ السلام جانتے ہیں، یا وہ جانتا ہے جس کو بارگاہ نبوت سے فیض ملا ہے. لیکن یہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہہ دیتے ہیں ان حرفوں کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی ان حرفوں کا معنی اور مطلب نہیں جانتے، یہاں تک کہہ دیتے ہیں. لیکن اگر ہم ذرا غور سے قرآن شریف کا مطالعہ کریں تو قرآن ہمیں پکار کر بتاتا ہے کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو ان حرفوں کا معنی بتایا ہے، سکھایا ہے. دیکھیے 27واں پارہ ہے، سورۃ الرحمن ہے، آیت نمبر 1 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رب رحمان نے اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن سکھا دیا. جس چیز پر بھی قرآن کا اطلاق ہوتا ہے اللہ نے وہ سکھا دیا. تو الف لام میم قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن ہے. الف لام را، الف لام میم را، یہ سب قرآن ہے نا. تو اللہ فرماتا الرحمن علم القرآن، رب رحمان نے رحمت کی لوریاں دے دے کر اپنے محبوب کو سارا قرآن سکھا دیا.
حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا دیکھو قرآن کی شان اللہ کیا بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمودہ ہے۔ 19واں پارہ ہے، سورۃ شعراء ہے، آیت نمبر 142، 43، 192، 193، 194۔ یہ اللہ رب العالمین کا نازل فرمودہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کر آئے ہیں روح الامین جبریل علیہ السلام، اور انہوں نے نازل کہاں کیا ہے؟ علی قلبک، محبوب آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ قرآن کی آیتیں اس لیے ہم نے آپ پر اتاری ہیں تاکہ آپ ان آیتوں سے لوگوں کو ڈرائیں۔ امام راضی فرماتے ہیں فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَفْهُومًا بَطَلَ كَوْنُ الرَّسُولِ مُنذِرًا بِهِ، تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ 3۔ اگر اس کا معنی نہ سمجھا ہوتا نبی کریم علیہ السلام نے، تو نبی کریم علیہ السلام کا ان آیتوں سے منذر ہونا یہ باطل ہو جائے گا، اور حالانکہ اللہ فرماتا ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے۔ سورہ قیامہ اٹھائیے۔ نبی کریم علیہ السلام پر جب جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام پر پہلے قرآن لے کر تشریف لاتے تو سرکار کیا کرتے؟ اس وحی کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی ہلاتے۔ مثلا جبریل نے آن کے پڑھا نا یا ایھا المدثر، تو سرکار بھی ساتھ ہی پڑھتے یا ایھا المدثر۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی ڈیوٹیاں ہو گئی تھیں 2، ایک جبریل علیہ السلام سے سننا، اور دوسرا جبریل سے سن کر اس کو جلدی جلدی یاد کرنا، زبان کو ہلانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو محبوب علیہ السلام کو یہاں بھی راحت عطا فرمائی، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ سورہ قیامہ پارہ 29، آیت نمبر 16، 17، 18، 19۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب اس وحی کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دینے کی بھی تکلیف نہ دے۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ، محبوب اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا ہمارا ذمہ کرم ہے، وقرآنہ، اور اس کو تیری زبان پر جاری فرمانا یہ بھی ہمارا ذمہ کرم ہے۔ اس کا پڑھنا اور اس کا جمع کرنا یہ ہم پر ہے۔ بس تو ایک کام کر، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اسے پڑھ چکے تو جو پڑھا ہوا ہے اس کی اتباع کر۔ جب وایا جبریل پڑھے نا تو اس کی اتباع کر۔ کیا معنی اتباع کا؟ لب بند، زبان بند، بس تو خاموش رہ کے سن۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، محبوب پیارے فکر نہ کر، قرآن کے لفظوں کو تیرے سینے میں جمع کرنا ہمارا ذمہ کرم ہے، اور محبوب اس کا مطلب اور بیان سکھلانا یہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو قرآن کے ایک ایک حرف کا مطلب اور معنی سکھا دیا ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو مقطعات کا علم نہیں دیا، قرآن کے ہر حرف کا مالک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم عطا فرمایا ہے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب، یہ جو جملہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کی 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی ترکیب، ذالک مبتدا ہے اور الکتاب خبر ہے۔ ترجمہ کیا بنا؟ یہ ہے وہی کتاب، یہ ہے وہی کتاب۔ کون سی کتاب؟ جس کا وعدہ تمہارے ساتھ تورات و انجیل میں کیا گیا تھا۔ یہ وہی ہے کامل کتاب، یا وہی ہے وہ کتاب جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا؟ کہاں؟ تورات میں اور انجیل میں۔ اور یہ وعدہ خود تورات کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب مقدس دی ہولی بائبل،
اس کے اندر پرانا عہد نامہ بھی ہے، نیا عہد نامہ بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے۔ تورات کی کتاب ہے استثناء، اس کی آیت ہے 18۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ ان کے لیے، کن کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ انہی کے بھائیوں میں سے، بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنو اسماعیل۔ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا میں بنی اسرائیل کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ جو قرآن ہے نا، مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں گھڑتے، یہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی طرف کرتا ہے۔ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اس سے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ تو جس کتاب کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا کہ او بنی اسرائیلیو، تورات میں وعدہ تھا، انجیل میں وعدہ تھا کہ بنی اسماعیل کے ہاں میں ایک نبی برپا کروں گا، لو ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ کتاب۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ ذالک الکتاب، اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا بنے، لا ریب فیہ، یہ پورا جملہ اس کی خبر اول، اور ھدی للمتقین یہ جملہ اس کی خبر ثانی۔ ترجمہ ہوگا یہ عالی شان کتاب، اس کے خدا کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک ہے لوگوں کے دل میں شک آنا، ایک ہے حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عظمت والی کتاب، اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا سبب ہے، متقین کے لیے ہادی ہے۔ اور تیسری ترکیب کیا ہو سکتی ہے کہ یہ لا ریب فی، یہ جملہ معترضہ بنا لیا جائے، تو اب عبارت یہ بنے گی ذالک الکتاب ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ یہ جو ہے نا درمیان میں لا ریب فی، اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ ایک دعویٰ ہے، دعویٰ۔ جب یہ مان لیا کہ یہ قرآن لا ریب ہے تو اس کے لا ریب ہونے کے لیے کچھ اور چیزوں کو لا ریب ماننا پڑے گا۔ یہ نازل کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ قرآن اسی صورت میں لا ریب ہو سکتا ہے جب بھیجنے والا لا ریب ہو۔ پھر لایا کون ہے؟ روح الامین۔ قرآن اسی صورت میں لا ریب ہو سکتا ہے جب جبریل کو بھی لا ریب مانا جائے۔ یہ کہنا کہ اللہ نے جبریل کو وحی دے کر بھیجا تھا مولا علی کی طرف، جبریل گیا بھول کر یہ نبی کریم علیہ السلام پر وحی لے آیا، اگر یہ بات ہے تو جبریل تو مشکوک ہو گیا نا، ڈیوٹی اس نے پوری ادا نہیں کی۔ لیکن اللہ فرماتا لا ریب فی، اس غلطی میں نہ رہنا، یہ قرآن لا ریب ہے، بھیجنے والا بھی لا ریب ہے تو لانے والا بھی لا ریب ہے۔ جب قرآن کو مانا گیا لا ریب تو پھر اس کو بھی لا ریب ماننا پڑے گا جس پر نازل ہوا، کہ اللہ بھی لا ریب ہے، جبریل بھی لا ریب ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام بھی لا ریب ہیں۔ انہوں نے کوئی حکم چھپایا نہیں، جو کچھ اللہ نے حکم دیا آگے پہنچاؤ، سارے کا سارا من وعن سرکار نے آگے پہنچا دیا۔ اب ذرا اگلی بات سوچنا، نبی کریم علیہ السلام قرآن کس کو دے کر گئے تھے؟ صحابہ کرام کو۔ یہ جمع صورت میں دو گتوں کے درمیان یہ جو قرآن شریف ہے، سرکار ہمیں اس طرح نہیں دے کر گئے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، کوئی آیت کسی جگہ پر اتری، سرکار نے فرمایا اس کو وہاں رکھو۔ کوئی آیت کہاں اتری، سرکار نے فرمایا اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو۔ ترتیب ساری خود نبی کریم علیہ السلام نے دی، لیکن کوئی کسی کاغذ پر موجود تھی، کوئی کسی گتے پر موجود تھی، کوئی کسی چمڑے پر موجود تھی، کوئی آیت کسی درخت کے پتے پر موجود تھی، درختوں کے ٹہنیوں پر موجود تھی، ایک جگہ موجود نہیں تھی۔ یہ قرآن بعد میں سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد مکمل ہونا شروع ہوا، جمع ہونا شروع ہوا۔ میں نے جیسے کہ بتایا
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 کہاں نازل ہوئی تھی؟ حج کے موقع پر، وہاں نازل ہوئی، لیکن سرکار نے فرمایا اس کو یہاں پر درج کرو۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن جمع ہونا شروع ہوا، کام جاری رہا۔ حضرت عمر کے زمانے میں کام جاری رہا، اور مکمل کس کے زمانے میں ہوا؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں۔ اب قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن جو ہے لا ریب ہے، اس کے اندر شک کوئی نہیں۔ اگر تم صحابہ کرام کو مشکوک مانو کہ یہ بددیانت تھے، یہ فراڈیے تھے، تو خدا کی قسم ہے قرآن پر تمہارا ایمان نہیں بنتا۔ قرآن پر تمہارا ایمان بنے گا ہی اس صورت میں جب اللہ کو بھی لا ریب مانو، جبریل کو بھی لا ریب مانو، مصطفیٰ کو بھی لا ریب مانو، ابو بکر کو بھی لا ریب مانو، عمر کو بھی لا ریب مانو، عثمان غنی کو بھی لا ریب مانو۔ وگرنہ قرآن میں شک موجود رہے گا، پتہ نہیں کون سی آیت میں ڈنڈی مار دی انہوں نے۔ یہ قرآن لا ریب ہے تو صحابہ کرام بھی لا ریب ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے متقین کو، ڈرنے والے کو، جو خطرات سے بچا کر نکلتے ہیں نا، ان کو ہدایت دیتا ہے۔ یہاں متقین فرمایا گیا، ایک جگہ فرمایا گیا ھدی للناس، قرآن سب لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہاں فرمایا نہیں، صرف ڈرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ رستہ تو سب کو ہی دکھاتا ہے نا، بتاتا تو سب کو ہی ہے، اور جنت جانے کا رستہ یہ ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ڈرنے والے جن کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، جو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، خطرات سے بچنا چاہتے ہیں۔ ایسے کہہ لو، ایک ہوتا ہے رستہ دکھانا، قرآن رستہ سب کو ہی دکھاتا ہے۔ ایک ہے بازو سے پکڑ کر جنت لے جانا، اور قرآن بازو سے پکڑ کر جنت ان کو لے جاتا ہے جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پنکھے چل رہے ہیں، میں بھی مان رہا ہوں، تم بھی مان رہے ہو، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلا کہ پنکھے چل رہے ہیں؟ آنکھ سے پتہ چلا، اور پھر ان کی وہ جو سنسناہٹ ہے نا، سرسراہٹ، اس سے پتہ چلا کہ چیز چل رہی ہے۔ پھر ہماری باڈی نے ہوا کو محسوس کیا تو پتہ چلا پنکھا چل رہا ہے، ہم نے یہ مانا۔ لیکن یہ ماننا یہ ایمان نہیں۔ کیوں؟ یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے نا، یہ تو ہمارے حواس محسوس کر رہے ہیں۔ ایمان اس چیز کا نام ہے جن کو حواس محسوس نہ کریں اور ہم مانیں۔ لوگ تو خام خواہ غیب کی بحثیں کرتے رہتے ہیں، نبی کو غیب کا پتہ ہے کہ نہیں، نبی کو غیب کا پتہ ہے کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے متقی ہے ہی وہ جو سب سے پہلے مصطفیٰ کے غیب کو مانے، مصطفیٰ کے غیب کو مانے۔ جبریل کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ جنت کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں۔ دوزخ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں۔ قبر میں عذاب ہوگا، ثواب ہوگا، ہم مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن ایک دیکھنے والے نے تو ہمیں بتایا ہے نا، ہمیں دیکھنے والے نے بتایا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں، فرق کوئی نہیں ہے، جس طرح ہمیں معلوم ہے، ہم مانتے ہیں جنت ہے، ہم مانتے ہیں دوزخ ہے، ہم مانتے ہیں فرشتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں سرکار نے بتایا، تو سرکار نے مانتے تھے، کیوں؟ انہیں جبریل نے بتایا۔ جبریل کیوں مانتا تھا؟ انہیں اللہ نے بتایا۔ تو بس اتنا ہی فرق ہے، ہمیں سرکار نے بتایا، سرکار کو جبریل نے بتایا۔ تو میں کہتا ہوں میرے بیٹے ضد نہ کر، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں سرکار نے بتایا ہے، لیکن سرکار نے ہمیں دکھایا نہیں۔ اللہ نے سرکار کو بتایا بھی ہے، سرکار کو دکھایا بھی ہے۔ ہم نے جبریل کو نہیں دیکھا، لیکن سرکار تو جبریل کو دیکھتے تھے نا۔ پھر اصلی صورت میں بھی سرکار نے جبریل کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ جنت ہے، ہمیں سرکار نے بتایا کہ جنت ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے۔ وہ بخاری شریف کی حدیث ہے نا، سرکار نے گہن کی نماز پڑھائی تو دوران نماز سرکار نے قدم مبارک آگے بڑھایا، ہاتھ مبارک یوں کیا، پھر ہاتھ مبارک پیچھے کر لیا۔ صحابہ نے بعد میں عرض کیا آقا یہ آج نماز ایسے ہی پڑھنے کا حکم ہوا، یہ کوئی خاص بات ہے؟ فرمایا ہاں نا، وہ جنت میرے سامنے تھی تو انگوروں کا گچھا بڑا شاندار لٹک رہا تھا، میرے دل میں آ کے پکڑوں توڑوں اسے، ہاتھ بڑھایا توڑنے کے لیے، تو پھر میں نے کہا چلو کوئی نہیں، میرے امتی آئیں گے تو آن کے کھا ہی لیں گے نا، ویسے اگر میں توڑ کے تمہیں دے دیتا نا، ساری زندگی کھاتے رہتے، تمہارے بعد والی نسلیں کھاتی رہتی، وہ گچھا ختم نہ ہوتا۔ ہم نے تو صرف سنا ہے نا، ہمیں تو مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان نے بتایا ہے نا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جنت دکھائی بھی ہے، جنت کی سیر کرائی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو غیب کے خزانے دکھائے بھی ہیں۔ ہم دیکھیں قبروں پر سے گزرتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا اندر والے پر کیا بیت رہی ہے، لیکن نبی تو نبی ہیں۔ وہ جانور جس جانور کے ساتھ میرے نبی کا جسم ٹچ ہو جاتا تھا
وہ جانور بھی قبر کے عذاب کو دیکھ لیتا تھا۔ سرکار خچر پر سوار تھے، یکدم خچر ڈرا، یوں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سرکار جلدی تشریف لائے۔ سرکار نے فرمایا یہاں 2 قبریں ہیں اور میری سواری ان قبر والوں کو قبر میں عذاب ہوتا دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ سرکار نے فرمایا پھر ان قبر والوں کو عذاب کو بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، جن کو تم چھوٹا گناہ سمجھتے ہو نا، ان کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہ چھوٹے گناہ کیا ہیں؟ ایک چغلی بڑی کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ اب دیکھیے سرکار تو سرکار ہیں، وہ خچر نے بھی زمین کا سینہ چیر کر قبر کے اندر ہونے والے عذاب کو دیکھ لیا۔ اچھا چغلی قبر والے نے اب کی تھی یا اب سے پہلے؟ اب سے پہلے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے جب وہ ملوث ہوا تھا تو اب اس پر چھینٹے پڑ رہے تھے یا کبھی چھینٹے پڑے تھے؟ لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کی نگاہ کے اندر اللہ نے وہ پاور عطا فرمائی تھی کہ سرکار نے عذاب ہوتے بھی دیکھ لیا اور ان کے عذاب کے سبب کو بھی دیکھ لیا تھا۔ تو کبھی یہ نہ کہنا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا۔ بغیر غیب کا علم مانے بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں ہے مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے، یہ مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں اور ٹھیک ٹھاک عالم تھے۔ یہ معتدل علماء میں ان کو سمجھتا ہوں۔ ایک لطیفہ ہی سن لیجئے۔ وہ یہ چنیوٹ پنڈی بھٹیاں روڈ پر نا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے سلارہ، وہاں میرا مناظرہ تھا دعا بعد جنازہ پر۔ مناظرہ طے تھا یوسف رحمانی صاحب کے ساتھ۔ ہم ایک رات پہلے ہی پہنچ گئے تھے، تو ادھر سے وہ بھی پہلے پہنچ گئے تھے ایک رات پہلے جن کے ساتھ مناظرہ تھا، لیکن وہاں یونس نعمانی صاحب بھی پہنچ گئے اور انہوں نے یوسف رحمانی صاحب کو کہا کہ تو نے سعید اسد کے ساتھ مناظرہ تو نے نہیں کرنا بلکہ میں کروں گا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ تو مناظرے آگے بھی کر چکا ہے، اس کے ساتھ تو ہار جاتا ہے، اس لیے مناظرہ میں کروں گا۔ رحمانی صاحب نے کہا میں تو کھپ کھپ پھا کے نکل جانا تو کو بھی نہیں ہونا۔ خیر انہوں نے میرے پاس بندے بھیجے، وہ کالے کی منڈی کا جو وفد آیا، اگر ہم مناظر چینج کر لیں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کا کسی قادیانی کو اپنا وکیل بنا لو، لیکن وکالت علماء دیوبند کی کرے گا، کیونکہ مجھے پتا تھا نا عین مناظرہ کے میدان میں مناظر چینج کرنا یہ شکست کی دلیل ہوتی ہے۔ خیر انہوں نے مناظر چینج کر لیا۔ اب لمبی بات نہ ہو جائے، میں نے دوران مناظرہ مفتی شفیع صاحب کا حوالہ دیا اور ساتھ ہی میں نے کہہ دیا کہ یہ تم میں ہیں شریف مولوی۔ واقعی شریف آدمی تھے، یہ شریف مولوی ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے میری بات کا مطلب خبردار آج کے بعد تم نے ان کو شریف کہا تم نہیں، واقعی یہ شریف علماء میں سے، معتدل علماء میں سے، دیوبندیوں میں معتدل علماء ہیں۔ اچھا مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن جلد 8 پر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں جاہل عوام جو ان دونوں باتوں میں فرق نہیں کرتے، جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو معاذ اللہ کسی غیب کی چیز کی خبر نہیں جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا ہونے سے تو خود نبوت و رسالت کی نفی ہو جاتی ہے جس کا کسی بھی مومن سے امکان نہیں۔ تو یہی بات حق ہے۔ یہ کہنا کہ نبی پاک کو کسی غیب کی بات کا پتہ نہیں، یہ کفر ہے، کفر ہے۔ ہاں یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بہت سارا غیب کا علم عطا فرمایا ہے، بے شمار کروڑوں اربوں کھربوں غیب کی باتیں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بتائی ہیں، دکھائی ہیں۔ اس پر تفصیلی بحث تو کبھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ ابھی اتنا سمجھ لیجئے، ایک ہے ذاتی غیب اور محیط علم غیب۔ ذاتی اور محیط یہ صرف اور صرف اللہ کی شان ہے۔ کسی مخلوق کو نہ ذاتی علم ہو سکتا ہے نہ محیط علم ہو سکتا ہے۔ محیط الکل اور ذاتی علم غیب یہ کس کی شان ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ محیط کو بھی ذرا سمجھا دوں، یہ ایک ذرہ ہے، یہ کئی ذروں سے مل کر یہ کاغذ بنا ہے۔ یہ ایک اس کا چھوٹا سا ذرہ، اس کی دوسرے ذرے کے ساتھ کیا نسبت ہے، تیسرے ذرے کے ساتھ کیا نسبت ہے، باقی سعید اسد کے جسم کے اندر جتنے ذرے ہیں اس ذرے کی ان ذرات کے ساتھ کیا نسبت ہے، ریت کے جتنے بھی ذرے ہیں، پانی کے جتنے بھی قطرے ہیں، یہ عالم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں،
اس ایک ذرے کا ان ساری چیزوں کے ساتھ کیا تناسب ہے؟ یہ ہے علم محیط، اور یہ علم محیط کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو علم ہے وہ ہے عطائی، اللہ کی عطا سے۔ خود بخود نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک ذرے کا علم بھی مولانا احمد رضا خان بریلوی نہیں مانتے، نہ ہی ایک ذرے کا ذاتی علم مانتے ہیں، نہ ہی ایک ذرے کا محیط الکل علم مانتے ہیں۔ سرکار کے لیے ایک ذرے کا بھی محیط علم اعلیٰ حضرت نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ ہم کون سا علم مانتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے، جتنا اللہ نے دے دیا نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چل گیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آتی رہے گی۔ یہ قرآن ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو صرف پیغمبر کی زبان پر اعتبار کر کے مان لیتے ہیں۔ بس ہم سے کوئی پوچھے جنت کی دلیل کیا ہے، ہم کہیں گے ہمارے پیغمبر نے فرمایا۔ جبریل ہے، ہم کہیں گے ہاں۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پیغمبر نے فرمایا۔ قبر میں عذاب ہوگا، ثواب ہوگا، بالکل ہوگا۔ کوئی دلیل؟ ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے۔ ہمارے پاس آخری دلیل کیا ہے؟ زبان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے جن کو زبان مصطفیٰ علیہ السلام پر پکا ٹھکا لوہے توڑ ایمان ہو۔ پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کا پڑھنا تو یہ ہے کسی کو موقع مل گیا آیا مسجد میں نماز پڑھ لی۔ ایک ہے نماز کا قائم کرنا، پوری شرطوں کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ، پوری دل کی توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا۔ یہ ہے اقامت صلاۃ، کہ یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور ناغہ بھی کوئی نہیں کرتے، چھٹی بھی کوئی نہیں کرتے، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں میری راہ میں۔ سمجھتے ہیں یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ جو کچھ ہمارے پاس مال ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اس کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ بیوی بچوں پر۔ بیوی بچوں پر اللہ کا حکم سمجھ کے خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ جتنا خوش ہو کر اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے خرچ کرو گے نا، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں فقیروں مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، دین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ والوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ سارا خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر صرف مال ہی مراد نہیں، مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے کئیوں کو مال دیا ہے، کئیوں کو اللہ نے علم دیا ہے۔ علم بھی تو ایک بڑی دولت ہے نا، وہ پھر آگے کنجوسی نہیں کرتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے آگے خرچ کرتے ہیں۔ مولا مرتضیٰ نے بھی تو ارشاد فرمایا تھا، رضینا قسمت الجبار فینا للن علم وللجہال مالو، ہم رب کی ونڈ پر راضی ہو گئے ہیں، رب نے جو تقسیم کر دیا ہم اس پر راضی ہیں۔ جاہلوں کو اللہ نے مال دیا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو عالم کو چاہیے تو مسئلہ بتاتے ہوئے کنجوسی نہ کرے، اکتاہٹ کا شکار نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ اس کے پاس ہے آگے بیان کرے۔ یہ بھی مما رزقناہم ینفقون میں داخل ہے۔ یہ کتاب ہدایت دیتی ہے کن کو؟ یؤمنون بالغیب، جو نبی کا غیب مانے، ایک یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں، دو، تیسری ومما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں، تین۔ اب چوتھی والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور محبوب متقی وہ ہیں جن کو قرآن بازو سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا نا، جو ایمان رکھیں اس چیز پر جو تجھ پر نازل کی گئی، اس وحی کو مانے جو تیری طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور اس وحی کو بھی مانے جو تجھ سے پہلے نازل کی گئی۔ اب یہاں دیکھیے وحی کی دو قسمیں کی گئی ہیں، دو، ایک وہ وحی جو سرکار پر نازل ہوئی، ایک وہ وحی جو سرکار سے پہلے نازل ہوئی۔ سارا قرآن پڑھ لیجئے، آپ کو کئی جگہ ملے گا محبوب تجھ سے پہلے، تجھ پر تجھ سے پہلے، تجھ پر تجھ سے پہلے، کسی جگہ بعد کا اشارہ بھی نہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب وحی نبوت بند ہے، سرکار پر وحی نبوت نازل ہونے کے بعد وحی نبوت بند ہے، اب کسی پر وحی نبوت نازل نہیں ہو سکے گی۔ اہل سنت کا یہی مذہب ہے۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں امام اہل سنت
مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تفسیر ہے یہ التبیان، ایک ہی سپارے کی تفسیر چھپی ہے۔ آپ اس کے صفحہ 53 پر فرماتے ہیں وما انزل من قبلک، اس بات کی روشن دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی پر وحی نبوت نازل نہ ہوگی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی نبوت سلب نہیں ہوئی اور نہ ہوگی، مگر ان کی بعثت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہو چکی ہے، اس لیے ان کا نازل ہونا ختم نبوت کے منافی نہیں۔ وہ سابقہ حیات کے ساتھ آسمان پر زندہ ہیں اور اسی حیات کے ساتھ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، مگر بعثت محمدی کے بعد وہ آسمان پر ہوں یا زمین پر، نبی ہونے کے باوجود تا حیات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہی کی حیثیت میں رہیں گے۔ اس لیے اگر ان پر کوئی وحی آئے تو وہ وحی ولایت ہی کی حیثیت میں ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہ ملے گی اور نہ کسی پر ایسی وحی نازل ہوگی جس پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن نہ ہو سکے۔ اس قسم کی وحی حضور پر اور حضور سے پہلے نازل ہو چکی، حضور کی بعثت کے بعد اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ تو پتہ چلا وحی کی قسمیں کتنی ہیں؟ دو، ایک وہ جو سرکار پر آئی اور ایک وہ جو سرکار سے پہلے آئی۔ اب قادیانیوں کے ساتھ جب بحث ہوتی ہے تو جب یہ دلیل پیش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں آگے بھی پڑھنا۔ اب یہ قادیانی روند مارتے ہیں، یہاں روند مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو آگے لکھا وبالآخرۃ ہم یوقنون، ایک آخر میں بھی وہی آنی ہے۔ وہ دور دور الو کے پٹھو، یہ تم نے ترجمہ کہاں سے نکال لیا؟ وبالآخرۃ کے آخرت میں بھی ایک وہی آنی ہے۔ میں اکثر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں، ایک قادیانی کے ساتھ بات، میں نے کہا یہ تمہارا تو حال یہی ہے کہ کسی نے پوچھا تھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس نے کہا آمنت باللہ کا معنی ہے تو مان کے ایک باللہ تھا، وملائکتہ وہ ملائکہ جایا کرتا تھا، وکتبہ پھر اس کے پیچھے کتے لگ گئے، ورسلہ پھر اس کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، والیوم الاخر اور یہی آخری دہاڑا تھا اس کا۔ میں نے کہا یہ بھی تو اس نے ترجمہ کر، تم بھی مرضی ہو ترجمہ اسی طرح کا کرتے ہو۔ یہ پورا قرآن موجود ہے، آخرت کا معنی آخری وحی کہیں سے نکال دو، وگرنہ ہم القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض حصے کی خود تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہ سورہ مومن ہے، 24واں پارہ ہے، آیت نمبر 39 ہے۔ یہاں صاف فرمایا گیا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، بے شک آخرت جو ہے یہ ہمیشگی کا گھر ہے۔ آخرت کا معنی آخری وہی نہیں بلکہ یہ ہمیشگی کا گھر ہے۔ یہ ہے قرآن پاک۔ اور پھر قادیانیوں کے لیے، مرزائیوں کے لیے سب سے بڑی دلیل تو ان کے مرزے کی اپنی بات ہوگی نا۔ یہ 10 اکتوبر سے لے کر 17 اکتوبر تک سن 1904 اس میں جو رسالہ چھپا الحکم، اس کے اندر اس نے ایک بات لکھی ہے اور یہی سورہ بقرہ کی آیات ذہن میں رکھی ہے۔ طالب نجات وہ ہے جو خاتم النبیین پیغمبر آخر الزمان پر جو کچھ اتارا گیا ہے اس پر ایمان لاوے، اور اس پیغمبر سے پہلے جو کتابیں اور صحیفے سابقہ انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوئے ان کو بھی مانے۔ وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور طالب نجات وہ ہے جو پچھلی آنے والی گھڑی یعنی قیامت پر یقین رکھے اور جزا و سزا مانتا ہو۔ دیکھ لیجئے یہ قرآن مجید کی تفسیر میں نے قرآن سے کر دی، اور پھر مرزے کی زبانی یہ میں نے تفسیر اس کی دکھائی۔ اس نے بھی ترجمہ کیا، ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس نے اس کے مضامین چھپے، اور بالکل یہ ترجمہ ہی تھا اس کا سورہ بقرہ کی یہ جو آیتیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور انہوں نے مرزائیوں نے بعد میں اس کی چیدہ عبارتیں چن کر تفسیر کے نام سے یہ شائع کر دی، یہ دیکھ لیجیے۔ تو یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔
اب مرزا صاحب لاکھ چیخیں لاکھ چلائیں، ان کی نبوت کا سکہ چلنے والا نہیں، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ قرآن نے سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا ہے کہ قیامت پر یقین رکھنا ہے، قیامت پر یقین۔ جس کا قیام، اچھا پہلے کے لیے لفظ ایمان آیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان کے مد مقابل ہے تکذیب، ایمان لانا اور جھٹلانا۔ اور قیامت کے بارے کیا فرمایا؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور قیامت پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا مد مقابل کیا ہے؟ شک، ریب، یعنی قیامت کو اس طرح ماننا ہے کہ ذرہ بھی قیامت کے وقوع کے خلاف دل میں شک تک نہ رہے۔ اور یہ پکی بات ہے، جب بندہ قیامت پر ایمان رکھتا ہے، پکا یقین ہونا کہ میں نے مرنا ہے، آج میں جو کر رہا ہوں اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا، کوئی بندہ گناہ نہیں کرے گا۔ دیکھیے یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں جن کے ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں، تو جب ان کو پتہ ہو کہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے تو کیا پھر یہ گناہ کریں گے؟ کہ ویڈیو بن رہی ہے تو سانو حساب بھی دینا پڑنا، تو انہیں سپریم کورٹ ٹائم ہو جانی ہے تو سارا کیس ہوتے چلے گا، تو گناہ نہیں کرتا بندہ۔ تو گناہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل میں قیامت کے بارے میں ذرا شک، پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، یہ قرآن اسی کو ہدایت دیتا ہے جو سمجھتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، مجھے اپنی نیکیاں جو ہیں ان کا بھی حساب دینا پڑے گا اور مجھے گناہوں کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ گناہوں کا حساب میں دوں گا، نیکیوں کا حساب اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ کامیاب لوگ یہی ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے، ان کو پھر سزا سزو نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ کا دعویٰ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب یہ بھی جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جس نے بڑے بڑے گناہوں میں سے کوئی گناہ کر لیا تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ یہی آیت دیکھو، اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ جن کی یہ کوالٹیاں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ لوگ جو ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے اندر یہ کوالٹی تو نہیں پائی گئی نا، یہ بشارت اسی کو ہے جن کے اندر یہ کوالٹیاں ہیں۔ تو جو نماز کا تارک ہے، جو شرابی ہے، جو زانی ہے، وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن ان کی دلیل یہ کمزور ہے۔ ایک ہے کامیابی کا اعلیٰ درجہ، کامیابی کا اعلیٰ درجہ انہی کو ملے گا، انہی کو جن کے اندر یہ کوالٹیاں ہیں کہ جاتے ہی اللہ کے فضل سے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ ایک کہتے ہیں اعلیٰ درجے سے نچلا درجہ، جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ سچے دل سے پڑھ لیا، پھر اگرچہ اس سے کچھ کوتاہیاں ہو جائیں۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اول تو اللہ معافی فرما دے گا، پھر 2-4 لتر پولے پہن تو بعد پھر اللہ انہیں جنت چلایا جائے گا۔ تو یہ شان کن لوگوں کی ہے؟ جن کے اندر کامل درجہ کی یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اچھا، ابتدا میں قرآن کے حوالے سے 3 گروپ بنے ہیں، 3 چلیں کل سے